ہم بہت طویل عرصہ سے سال ہر سال اشروں سے مربت میں برداشت کرتے چلے آتے ہیں. آج میں اس اسٹیج کی وساطت سے یہ بات کر دینا چاہتا ہوں کہ حلقہ 6 زمانے میں ہمارے صحافتی تقاضے یہ ہیں کہ ہمیں اجارہ داری محسوس نہیں ہونی چاہیے. ہمارے دوست باقی لوگ بھی سوال کریں اور جو بات سٹیج پہ ہو چکی ہو, جو ہمارے مقرر بات کر چکے ہوں, ہم نے اس میں سے سوال تلاش کرنا ہوتا ہے, نہ کہ اسی کو رپیٹ کرنا ہوتا ہے. آج مجھے یہی کہنا میرا کافی ہے. مجھے امید ہے کہ ہمارے صحافی ساتھی اپنے رویے میں اجارہ دارانہ رویہ جو اختیار کیے ہوئے اس میں تبدیلی لائیں گے, کیونکہ ہم سیاستدانوں پہ تنقید کرنے کے لیے آئے ہیں, تعریف کرنے کے لیے نہیں. نمبر 2, تنقید مثبت ہو, محض دشمنی یا ذاتی تعلق کی بنیاد پہ نہ ہو, اور کسی کی توصیف بھی صحافی کی ذمہ داری نہیں. اس وقت جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ اس سے بڑھ کے زیادہ مناسب نہیں, میری تقریر نہ بن جائے. اب میں اصل بات پہ آتا ہوں. جناب دونوں قائدین, میرے پاس بھائی اکرم صاحب بیٹھے, میرے طارق یہاں راجہ طارق صاحب میرے اسٹوڈنٹ لائف کے بہت اچھے دوست ہیں, وہ بھی بیٹھے ہیں. میرے پاس محترم جاوید صاحب بیٹھے ہیں, بہت قربت ہے ہماری ان سے. لیکن ایک بات آپ عوام کے سامنے اور آج کے میرے اسٹیج کی وساطت سے پوری دنیا کے سامنے آ رہی ہے, آ جائے گی کہ جب ایک صحافی قلم پکڑتا ہے یا مائک, اس کا حلفاً تعلق کسی سے نہیں ہوتا, یا اللہ سے یا عوام سے ہوتا. آپ عوام کی جانب سے, میرا یہ سوال ہے عوام کی جانب سے, آپ تمام 75-74 سالوں سے جو باتیں لگی لپٹی سیاستدان یا سیاستدانوں کی شکل میں, ہم کچھ لوگ, ہم آپ کو نہیں, آپ کے ساتھیوں کو, آپ کی تعداد کم اور زیادہ ہو سکتی ہے, آپ میں سے سلیکٹڈ لوگ ہیں, ایک مخصوص سیاست اجارہ دارانہ چلی آ رہی ہے. بلدیاتی الیکشن آپ نہیں کروانے دیتے اور الزام عائد ہوتا ہے بڑوں پہ. اب بات ہوگی آپ سے کہ آپ کہتے ہیں ہم عوامی حقوق کی بات کریں گے. عوامی حقوق یہ ہیں کہ پٹواری جب وزیر مال طارق فاروق نہیں ہوتا تو رشوت زیادہ لیتا ہے, جب طارق فاروق صاحب آتے ہیں تو اس سے بڑھا دیتا ہے, اور جب چودھری سونی وزیر مال آتے ہیں تو 2 گنا اور بڑھ جاتی ہے, اور جب سردار فاروق سکندر آتے ہیں تو پھر بہت سے ٹانگیں کھینچنے والے, آگے لینے دینے والے اس کا ریٹ اور بڑھا دیتے ہیں. اور پولیس کا بھی یہی حال ہے. پولیس تھانوں کو یا چودھری سونی چلائے گا, یا چودھری رزاق چلائے گا, یا راجہ مقصود چلائے گا. عوام آپ کے پیچھے پھرے گی, ایکسین آپ ہوں گے, کمرے میں بات ختم کر رہا ہوں, کمرے آپ دیں گے, ٹرانسفارمر آپ دیں گے, تو پھر عوام کے حقوق کی بات کیا ہوگی؟ اب بات چلے گی کہ آپ کون سی تبدیلی لا رہے ہیں, گڈ گورننس کون سی تھی, بلدیاتی الیکشن کون سے تھے. اب جناب جواب دیں گے دونوں کہ آپ بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے کون سی تبدیلی لائیں گے الیکشن کے بعد. جی دونوں مشترکہ جواب دیں گے. میں نے تو چائے کے مقام پہ جو ہے وہ بڑے خوبصورت جنگل میں یہ اس سوال کا جواب دے دیا ہوا ہے. وہ بڑا زبردست رحمان صاحب نے دیا تھا, جواب دیا تھا. رحمان صاحب انشاءاللہ جو بنیادی انسانی مسائل ہیں وہ آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں. انشاءاللہ ان کو پوری طرح دونوں مل کر حل کرنے کی کوشش کریں گے جو پچھلے 75-76 سال میں حل نہیں ہوئے. اور عملی طور پر سیاستدان نہیں ہیں, ہم چھوٹے موٹے سیاسی کارکن کے ساتھ انشاءاللہ سیاستدان نہ ہے, نہ اللہ ہمیں سیاستدان بنائے, ہم سیاسی کارکن ہیں. اور انشاءاللہ امپلیمنٹ کریں گے. اگر اللہ نے موقع دیا ہم زندہ رکھے تو اس پہ عمل ہوگا. وہ آپ کے گاؤں میں, بلکہ آپ کے پڑوس میں ایک جنازہ ہے 8 بجے, سلطان یونس صاحب کی وائف کو. ناظرین ایسا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ عوام کے سوال, ان کا جنازہ اپنی جگہ, عوام کے جنازے روز اٹھتے ہیں, تو ہم عوام کے جنازے بچانے کے لیے بات کریں گے کہ جناب یہ بتائیں کہ پولیس دلالی, پولیس کلچر اور پٹواری کلچر
हम उसको चैलेंज करेंगे। मैं साफी चौधरी फजल रहमान और हमारे यहाँ एक तहरीक हकूक असमानी और बाकी लोग एक बात आपके गोश गुजार रहे। आज मीडिया के सामने हमने सबसे ज्यादा हमला कैमरे के साथ आप पे करना है। जहां आप गलती करते पाए गए हम आपको वहीं उसी तरह उछाल देंगे। इससे ज्यादा तो हमारा हक नहीं। मार खाने के लिए हम तैयार बैठे, कैमरे भी हम तुड़वा बैठे। अब आपसे बात हो कि क्या थाना कचहरी कल्चर में 2 लफ्ज़ों में बताइए कोई तब्दीली लाएंगे और हमें मीडिया को ये हक देंगे कि हम आप पे खुली तनकीद करें। रहमान साहब ये तो बात बड़ी क्लियर है कि तामीरी करें तो मैं उसे मानूंगा। मैं अपने साथ की बात की, अगर अल्लाह ने मौका दिया, अल्लाह ने कामयाबी दी और गवर्नमेंट के अंदर को रोल मिला तो सबसे पहले जो मेरी तहरीक होगी वो होगी पंचायत की। बहुत जबरदस्त, बहुत। और दूसरी जो बात है ये जो थाने और पटवारी की जो सियासत है, जब तक इससे आप बाहर नहीं निकलेंगे तो लोगों के अंदर वो आप सहूलियात नहीं ले सकते, नहीं ला सकते। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे लेकिन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए तो ऐसी सूरत पैदा की जाए ताकि वो प्रॉब्लम नहीं। ये मुआज़रत के साथ एक कौमी सवाल है। कश्मीर की आज़ादी हमारा देश था। आप इसमें 2 लफ्ज़ में समझ करें कि राजा फारूक हैदर जो विजन दे रहे आप उससे मुतफिक हैं, बाकी इसी में सवाल संभव हो। मैं समझता हूँ कि कश्मीर के मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता। कोई कश्मीरी मुताबिक कश्मीरी समझौता नहीं। बहुत शुक्रिया।